اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الرعد نمبر 13 آیت نمبر 19 سے 43۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ستیہ ہے، کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اسے جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ابدی چر استھائی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آبا و اجداد پوروج اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل الپ سکھ سامگری کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور انکار کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، ان کے اعمال کے سبب سے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا جو ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ کہو کہ اس کا نام لو۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ زمین میں نہیں جانتا، جسے وہ زمین میں نہیں جانتا؟ یا تم اوپر ہی اوپر باتیں کہہ رہے ہو، بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اور جنت کی مثال جس کا متقیوں ڈر رکھنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے،
یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈرے، اور منکروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے، اور ان گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس سے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اسے ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتارا ہے۔ اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو خدا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے، ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد عطا کیا، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی آگیا کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ جسے چاہے مٹاتا ہے، جسے چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں یا ہم تمہیں وفات دے دیں، بس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کی طرف اسے اس کے اطراف چتوردک سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹالنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی، مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔